हेलो दोस्तों, लेटनो के एक और वीडियो आपका इस्तकबाल का कुरान और साइंस की एक और खूबसूरत सी वीडियो में आपका इस्तकबाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए जो ज़मीन और आसमानों का मालिक है और सारे जहान वालों का परवरदिगार है, जो तमाम कायनात का परवरदिगार है, जो सारे जहान का ऑल यूनिवर्सेस का रब है। ज़मीन और आसमान में बड़ाई उसी के लिए और वही ज़बरदस्त है, सूझबूझ वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हम कुरान और साइंस के रोशनी में चलिए कुछ और नायाब चीज़ें देखते हैं। आज हम बात करेंगे शहद की मक्खियों के बारे में और भी 2-3 चीज़ों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शहद की मक्खी दूर दूर बागों में फूल से रस चूसकर बहुत ही ईमानदारी से लाकर छत्ते पर जमा कर जाती है। आपने हमेशा देखा होगा ये मधुमक्खी तो आए दिन आपको कहीं भी दिख जाएंगे, ऊंचे ऊंचे मीनारों पर, जल मीनारों पर, या फिर जहाँ तहाँ पेड़ वगैरह पर भी, घरों के छतों के कोने वगैरह में भी मधुमक्खी छत्ते लगा देती हैं। एक माहिर साइंसदान यानी कि एक माहिर जो साइंटिस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा जो माहिर साइंटिस्ट होता है, उसकी तरह जानती है कि कुछ फूल जहरीले हैं, कुछ पॉइजन से भी मतलब जहरीला है, कड़वा है, ख़राब है, और उनके पास नहीं जाती है। यानी कि जाती तो है, अपना उसको रस तो लाना है, लेकिन वो जहरीले इसके पास नहीं जाती है। एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलग अलग करने का फ़न भी जानती है। यानी कि शहद और मोम को अलग अलग करने का हुनर भी वो जानती है। जब गर्मी होती है तो शहद पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए वो अपने परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा करती है। यानी कि जो आपको शहद बह न जाए, इस वजह से उसको लगातार अपने पंखों को हरकत करते रहती है। मोम से ऐसा घर बनाती जिसको देखकर बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट गस गस कर उठता है। यानी कि उसका दिमाग चकरा जाता है और बस सरप्राइज हुए बिना नहीं रहता है। हज़ारों की तादाद में ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करती है कि अक्ल दंग है। हर एक में ऐसा रडार निज़ाम लगा हुआ है, ऐसा रडार सिस्टम लगा हुआ है कि वह दूर दूर निकल जाती है लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। यानी कि ऐसा सेंसर लगा हुआ है हर एक केस में, जो नेचुरल सेंसर है, प्राकृतिक सेंसर, जो उसको प्रकृति ने दिया है, अल्लाह ने उसके अंदर जो फिट किया है कि कितने भी दूर चले जाए अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। इतनी छोटी सी मधुमक्खी, ये कैसे मुमकिन हुआ? शहद की मक्खी को ये अकल किसने सिखाई? क्या यह सब महज एक बेमानी हादसा का नतीजा है? जो एथिस्ट लोग बिना दिमाग लगाए बोलते कि ये बस इत्तेफाक से हो गया, कि दुनिया ऐसे ही वजूद में आ गई, ये सूरज ऐसे ही बन गया, चांद ऐसे ही बन गया, जंगल में शेर ऐसे ही आ गए, ये सांप ऐसे ही आ गया, बिच्छा ऐसे ही आ गया, दुनिया की तमाम इंसान ऐसे ही आ गया। नहीं भाई मेरे, हर चीज़ का एक मकसद है बनाने का। क्या अल्लाह ने खेल करना है? हर चीज़ का एक मकसद है। ज़मीन व आसमान का मकसद है। ये एक दिन अल्लाह ताला ने इसको फैलाया है, एक दिन इसको सिकोड़ेगा, भी इसको तोड़ फोड़ के अलग कर देगा, फिर एक नई ज़मीन और आसमान की तख्लीक होगी। क्या यह सब महज एक बेमानी हादसा का नतीजा है? नहीं नहीं मेरे दोस्त, एकदम नहीं। मकड़ी अपने मुंह के लुआब से यानी शिकार पकड़ने के लिए ऐसा जाल बनाता है, उसके लार से ऐसा जाल बनाता है जिसकी नफाशत यानी जिसकी महीनी जिसको बोलते हैं, जिसकी ये बोल सकते हैं उसको बारीकी, जिसकी नफासत और बारीकी और मजबूती को अभी तक टेक्सटाइल इंजीनियर यानी कि जो कपड़ा बनाने के जो इंजीनियर होते हैं, कपड़ा वाले लाइन से, कपड़े से जुड़े हुए टेक्सटाइल इंजीनियर नकल नहीं कर सके हैं। इतना बेहतरीन जाल बनाती है अपने मुंह के लार से, इतनी एकदम बारीक, महीन, सूक्ष्म और मजबूती को अभी तक टेक्सटाइल इंजीनियर नकल नहीं कर सके हैं। बड़े से बड़ा केमिस्ट यानी कि जो दवाई वगैरह बनाता है, केमिस्ट ऐसा मजबूत धागा बनाने से कासिर है, यानी कि आजिज है, उसके हद से बाहर है कि ऐसा वो मजबूत धागा बना ले। यानी कि उतना मतलब वो तो ऐसे उसका घर बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वो जितना पतला होता है उतना पतले में वो उतना मजबूत धागा नहीं बन सका अभी तक। ये इंजीनियरिंग उसको किसने सिखाई? बेशक अल्लाह ने सिखाई। घरेलू चींटी तो आपने आए दिन देखा हुआ, जो घरेलू चींटी होती है गर्मियों में जाड़े के लिए खुराक को जमा करती है, अपने बच्चों के लिए घर बनाती है, एक तंजीम सी रहती है, मतलब एक सिस्टम में, एक समाज के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से, अच्छे तरीके से रहती है, जहाँ निज़ामत की तमाम उसूल हैरानकुन हद तक कार फरमा है। यानी कि जो गवर्नमेंट होता है, जो एक गवर्नमेंट होता है, हर देश का गवर्नमेंट होता है, तो उसमें भी एक गार्जियनशिप और कैप्टनशिप और हर तरीके से एकदम हर
مطلب ہر لاء کو فالو کیا جاتا ہے اور کافی حیران کن تک اس میں یہ رول ریگولیشن چلتا ہے، بہت منظم طریقے سے چلتا ہے۔ آپ کو ایسا لگا کہ یہ چیٹی ایسے ادھر آ گیا، ایسا کچھ نہیں، سب کو ایک کام دیا ہوا ہے بہترین طریقے سے۔ کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا؟ آپ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اے لوگ، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک میں ہے، کچھ تمہارے اندر شک ہے، تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے یعنی کہ اسپرم سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہو ایک مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور تم ہی میں سے کچھ ہیں جن کو بدترین یعنی کہ بہت ہی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی بہت بڑھاپے کی زندگی پاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے، یعنی کہ سب کچھ سیکھ ساکھ کے لاسٹ میں سب یادداشت وغیرہ کھو جاتا اور بس مرنے کا ہی انتظار رہتا ہے، جو بہت بڑھاپے ہو جاتے ہیں 80-90 سال میں، کچھ سب کچھ بھول جاتا ہے آدمی، یعنی کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہوئی ہے، یعنی جس کو جو دوبارہ جو بولا جاتا ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے، جب پہلی بار زندہ آدمی ہو گیا تو دوبارہ زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری زمین و آسمان کو پوری طریقے سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے، اور یہ سائنٹسٹ بھی مانتی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ پوری زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کی چیز کے بارے میں نہیں بتاتی، یعنی کہ بگ باؤنس کے بارے میں نہیں بتاتی ہے۔ بگ بینگ تو ہو گیا کہ زمین پھیلا اور زمین آسمان یہ سارا نظام، اس کے بعد بگ کرنچ کے بارے میں تو بتاتی ہے کہ یعنی سب سکڑ کے ٹوٹ پھوٹ جائے گا، تارے ستارے زمین آسمان سب ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گا، پرلے آ جائے گا، لیکن اس کے بعد بگ باؤنس کے بارے میں نہیں بتاتے کہ ایک نئی کائنات بنے گی۔ تو اللہ کے لیے دوبارہ سب چیز پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں، جس طرح سے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی جو جسٹ میں نے پہلے جو آیت پڑھا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو، مٹی سے پیدا کیا، پھر اسپرم سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو پورا بن جاتا ہے، یہ سب پروسیس ہے، جو پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہو ایک مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تم ہی میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین یعنی کہ بڑھاپے کی عمر تک وہ لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے، یعنی کہ بڑھاپا ہونے کے بعد سب کچھ آدمی بھول بھال جاتا ہے، یادداشت کھو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، طرح طرح کی چیز، دماغ ہوتا ہے نا کہ سٹھیا آ گیا آدمی، بس دماغ اس کا ختم ہو جاتا ہے، معوف ہو جاتا ہے، یعنی سب کچھ جاننے کے بعد ایک زندگی کے پروسیس گزارنے کے بعد وہ پھر کچھ نہیں جانتا ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہوئی، یعنی کہ زمین کو بنجر دیکھتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ میں مردہ پڑی ہوئی ہے زمین، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے، یعنی جس طرح سے وہ پروسیس اس سے پہلے زندہ ہونے کا انسان کا ہوا پتہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، مٹی سے پھر پانی، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ پروسیس پورا چلا جو انسان بن گیا، اسی طرح مٹی بنجر پڑی اس پر پانی پڑا، تو پھر یعنی کہ ہر چیز کی زندگی پانی پر اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہر جاندار جو زندہ ہے جو جیوت ہے وہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے پانی سے شروع کی، پانی پر بسائی ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی برساتے ہیں تو حرکت میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ زمین مرجھائی ہوئی بنجر پڑی ہوئی مردہ پڑی ہوئی اس پر ہم پانی برساتے ہیں تو حرکت میں آ جاتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے، یعنی کہ جس طرح سے وہ پروڈکٹ دینے لگتی ہے، پروڈکشن کرنے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے، یعنی اللہ برحق ہے، اللہ سب کچھ دیکھنے والا کریٹر کے یہ سب نالج میں ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح سے یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور 6 کافی واضح بتا دی دوبارہ زندہ اٹھنے کے بارے میں، سائنٹیفک طریقے سے بتا دیا گیا اس میں کہ کس طرح سے وہ مٹی سے انسان بنا، اور پھر اس کے بعد دھیرے یہ پروسیس ہے، پھر اسی طرح زمین کے بارے میں بھی ایک ہلکا پھلکا اس میں یہ دے دیا گیا، یعنی کافی یہ زبردست آیت ہے جو دوبارہ زندہ اٹھنے کے بارے میں پورے قرآن میں ہر جگہ جتنے بھی نبی آئے، ایک اللہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور قیامت آئے گی، تم اب دوبارہ زندہ ہوگے، حساب کتاب ہوگا، یہ سب کا میسج سارے پروفٹس نے، سارے میسنجر نے دیا، تو اور یہ سب یہی بتا کے چلے کہ ہاں دیر از نو گاڈ بٹ اللہ،
ہاں کوئی کریٹر ہے، کوئی زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، سورج کا، چاند کا، آسمان کا، ہر چیز کا، پورے یونیورس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ تمام جہانوں کا رب صرف ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، صحیح چیز کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر چیز اتفاقاً نہیں، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے چشمہ لگایا ہے چونکہ آپ کی آنکھیں خراب ہے، یا دھوپ بہت لگ رہی ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے چشمہ لگانے کا۔ چھوٹا چھوٹا چیز کا بھی ریزن ہوتا ہے، ایک ایک قدم آدمی بڑھاتا تو اس کا ایک ریزن ہوتا ہے۔ آپ پانی پیتے ہو، ایسے تو نہیں پانی پہ کوئی مقصد ہے، پیاس لگی ہوئی ہے پانی پی رہے ہیں، اسی طرح بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں۔ ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ تو اتنے بڑے کائنات کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ ایک ایسی بات بھکی بھکی آپ کر رہے ہو۔ دنیا میں کتنی ہزاروں کروڑوں چیزیں جس کو آپ بن دیکھے مانتے ہیں لوگ۔ اللہ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نشانیوں سے پہچانیں۔ جس طرح سے کوئی چیز رکھی ہوتی ہے آپ اس کو بولیں گے ارے یہ کس کا ہے، یہ کس کا چشمہ چھوٹ گیا، ارے کس کا موبائل چھوٹ گیا، یہ کس کی گھڑی چھوٹ گئی۔ تو آپ ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بنا دیکھے بتاتے کہ ہاں اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، اس گھڑی کا کوئی مالک ہے، اس موبائل کا کوئی مالک ہے، اب بنا دیکھے بول دیے۔ آپ ایسے بھی تو بول سکتے جس طرح سے آپ بولتے ہو کہ ارے یہ تو ایسے ہی آ گیا، جیسے ایتھسٹ لوگ بولتے ہیں کہ تو ایسے ہی زمین آسمان اتفاقاً ایکسیڈنٹ کے تھرو آ گیا، کوئی گھٹنا ہوئی بس آ گیا، ایسا نہیں، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو پھر کہو کیا سب کچھ ایسے ہی آ گیا؟ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، کوئی خدا نہیں مگر اللہ، وہی اونلی کریٹر۔ امید ہو کہ آپ کے پسند آیا ہو، ملتے ایک اور خوبصورت سے ویڈیو کا ساتھ، شکر، لائک سبسکرائب کرنا۔